سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم سب موجود ہیں اور انشاءاللہ کچھ نئی باتیں، کچھ اہم ترین معلومات ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے متعلق کلام کے چند اشعار شامل کرتے ہیں. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی. اللہ کی رضا محبت نماز کی. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، نماز کی دعوت عام کرتے رہیں. نماز خود بھی پڑھنی ہے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے. پیارے بچوں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیں، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے کہ نماز کتنی اہم ہے. انسان کتنی ہی پریشانی میں ہو، انسان کتنی ہی مصروفیت میں ہو، انسان کتنی ہی سستی یا کاہلی کا شکار ہو، لیکن نماز بہرحال فرض ہے. اسی لیے ایک تو نماز کی پابندی ضروری ہے، دوسرا اس نماز کو درست طریقے سے پڑھنا ہے. کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی سستی، کوئی کاہلی نماز کے اندر ایسی پیدا نہ ہونے پائے جس سے ہماری نماز میں نقص ہو جائے اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا نماز کے مسائل کچھ نہ کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. نماز سے متعلقہ چیزوں سے متعلق ہم کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں. جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے اذان کے مسائل بیان کیے تھے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور پیش نظر رکھیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم یہاں پر ایک آؤٹ ڈور شوٹنگ پر ہیں، ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ کو گاڑیوں کی اور یہ شور شرابہ آ رہا ہوگا، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن ایک نیچرل چیز ہے. تو اس کے اندر ہم بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو، یہاں کے بچوں کو جو ہے وہ کچھ نماز کے دین کے مسائل ہم سکھانے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ ان لوگوں کو بھی ہو سکے. تو پیارے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اذان سے متعلق مسائل سیکھے تھے. آج ہم جو ہے وہ اذان کا جواب دینا کیا ہے، ہم نے پچھلے کے ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ اس سے متعلق باتیں کی ہیں. آج مزید کچھ باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو بہت عظیم ثواب کا خزانہ ہے ہم اس کو بھی حاصل کر سکیں، ہے نا. اور اذان کا جواب کیا ہے، اذان کا جواب کیوں ہے، اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ سنیں گے. اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی سنیں گے. اقامت سے متعلق بھی کچھ باتیں، کچھ مسائل ہم نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پورا پروگرام اول تاخیر آپ نے ملاحظہ کرنا ہے اور سننا ہے. پیارے بچوں، جب اذان کہی جائے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. جب اذان کہی جائے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. جب اذان کہی جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کے بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکت اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشار ہے. جی بشار بھائی. یوسف بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ اذان دیتے وقت اس کا جواب کا کیا طریقہ ہے؟ اذان دیتے ہوئے اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو نصیحت کروں گا، امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، یہ ہمارے بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور ہمارے بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنوں کی نماز، اب یہاں پر تو ہم مردوں کا نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، ان کے زیادہ تر مسائل سیکھتے ہیں، تو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ وہ الگ ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور فیضان نماز کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں۔ بہت ساری باتیں اذان کی، اذان کے جواب سے متعلق، اقامت سے متعلق بہت ساری باتیں الحمدللہ ہمیں وہاں پر سیکھنے کو ملا کر۔ تو یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، پیارے پیارے بچوں آج اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اذان سننی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ مؤذن یعنی اذان دینے والا جیسے اذان کہتا جائے نا، اذان دیتا جائے، تو آپ نے اسی کے الفاظ کو اس کے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے۔ یہ ہے اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن پھر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ اس کو دوہرا سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک کام یہ کر لیں کہ آپ کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ ہاں کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں گے۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یا پھر آپ زیادہ بہتری آپ کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، جی ہاں۔ تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی یہ کہیں گے۔ پھر جب مؤذن کہیں حی علی الصلاۃ تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کہیں گے؟ چاروں میں یہی کہنا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس میں آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہیں اللہ اکبر تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ان کلمات کو آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے اسی طرح ریپیٹ کرتے جائیں گے، دہراتے جائیں گے، تو اس کا انشاءاللہ ہمیں بہت ثواب ملے گا۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ اپنے انگوٹھوں کو چومیں گے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسا کریں گے نا انشاءاللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نام پر، تو وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا، اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انداز تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر جو ہے وہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، تو ایک اچھا کام ہے، اسی لیے ہمیں یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اذان کا جواب دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جب آئے تو اپنی آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ اور پیارے بچوں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی اذان کا جواب دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ جو اذان سنے اور اس کے کلمات کو اسی طرح دہرائے، یعنی کہ اس کا جواب دے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ پاک ہر کلمے کے بدلے میں، اذان کے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 1000 اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت کس کو ملتی ہے؟ اذان کا جواب دینے والے کو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا دگنا ہے۔ اس کا دگنا سمجھتے ہیں؟ ڈبل۔ دگنا کا مطلب کیا؟ ڈبل، یعنی اگر عورتوں کو 1,00,000 نیکیاں مل رہی ہیں تو مردوں کو کتنی ملیں گی؟ 2,00,000 نیکیاں۔ کس پر؟ پوری اذان پر یا ہر کلمے پر؟ ہر کلمے پر نا، جیسے آپ نے کہا نا اللہ اکبر یہ کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کتنی نیکیاں ملیں گی؟
عورتوں کو 1 لاکھ نیکی اور عورتوں کو 1 لاکھ نیکیاں، مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں. اسی طرح سے ایک تو یہ اذان. اچھا اسی طرح فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم ایکسٹرا ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، اس پر بھی زیادہ ثواب بڑھے گا. پھر جب آپ اقامت کہنے کے لیے جاتے ہو تو اقامت میں بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اقامت کا بھی جواب دینے کا یہی طریقہ، یہی انداز، اس میں کچھ کلمات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا اور ثواب مل جائے گا. یعنی ثواب ہی ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے اذان کا جواب دینے کی اپنی عادت ضرور بنائیں. بچے کے کان میں اذان جو دی جاتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے. دیکھیں بچے کے کان میں بھی جو اذان دی جا رہی ہے نا اس کا بھی جواب دیں. تو ہم ضروری تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس کا بھی جواب دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کی جو خطبے کی اذان ہے ان کا جواب دینا ضروری ہے. جمعے کے خطبے کی اذان، ہاں پیارے بچوں یہ مسئلہ یاد رکھیں. یعنی آپ دوسری اذان کا کہہ رہے ہیں نا، ایک تو جمعے کے دن پہلی اذان کہہ دی گئی، اب جمعہ کی جو دوسری اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے تو اس وقت تو نہ آپ اذان کا جواب دے سکتے، نہ اس وقت کوئی بات چیت کر سکتے، نہ کوئی کام کاج کر سکتے، بلکہ توجہ کے ساتھ اذان کو سننا. اس کو کہتے ہیں اذان ثانی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں. تو آپ جو اذان ثانی ہے نا، خطبے کی جو اذان ہے جمعہ کی، تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. اس وقت بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. نماز بھی اس وقت اگر اذان ہو رہی ہے نا، اب آ کر نماز بھی نہ پڑھیں، بلکہ خطبے کی اذان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اس کو بھی سننا ہے. ہاں جو جمعہ کی پہلی اذان ہے نا اس کا جواب آپ دو گے، لیکن دوسری اذان کا وہ جواب نہیں دو گے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقامت کسے کہتے ہیں؟ ہاں بڑا چھوٹا سا بڑا پیارا سا سوال پوچھا آپ نے. تو ہم نے ابھی اقامت کی بات کی تھی نا، اذان اور اقامت کی بات کی تھی. تو ہمارے غنی بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اقامت جو ہے کسے کہتے ہیں. تو دیکھیں اقامت کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے اذان. اذان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ چلیں انہی سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیں اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان کا نہیں پتا تو آپ نے اذان کا تو سوال پوچھا نہیں، آپ نے تو اقامت کا پوچھ لیا. اذان کسے کہتے ہیں؟ بھئی اذان کی آواز آتی ہے نا آپ کے گھر میں؟ آتی ہے نا؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ اذان. جی اذان. اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے. اچھا کہاں ہوتی ہے اذان یہ بتاؤ. چلو مسجد. مسجد میں ہوتی ہے، یہ بات ہے نا. اذان کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. مسجد میں ہوتی ہے. اور جماعت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے. اور اقامت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اذان بھی مسجد میں اور نماز بھی مسجد میں اور اقامت بھی مسجد میں. اقامت بھی مسجد میں ہوتی ہے. عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے. اچھا اب اذان ہوتی ہے باہر کے مائک پر، باہر جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں نا مسجد میں، اس پر اذان ہوتی ہے تاکہ سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا جائے. اب لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سارے تو نہیں آتے، کچھ آتے. باقی بہت سارے لوگ سنتے ہیں اذان لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. خوش نصیب لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب غنی بھائی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں نا مسجد میں، اب وہ نماز کے انتظار میں ہے، جماعت کھڑے ہونے کے ویٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کھڑے ہونے سے کوئی 1-آدھا منٹ پہلے وہ کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آ جاؤ جماعت کھڑی ہو رہی. تو اس کو کہتے ہیں اقامت. کیا کہتے ہیں؟ اقامت. یعنی آپ یوں سمجھ لیں باہر والوں کو اندر بلایا جائے اس کو کہتے ہیں اذان، اور اندر والوں کو جماعت کی طرف بلایا جائے اس کو کہتے ہیں اقامت. اچھا کچھ لوگ اس کو اقامت کہتے ہیں. اقامت نہیں ہوتا، درست تلفظ کیا ہے؟ اقامت صحیح اس کا تلفظ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا اقامت مسجد کے اندر ہوتی ہے، اذان مسجد کے باہر ہوتی ہے نا. تو باہر والوں کو اندر بلا رہے ہیں، اذان کے ذریعے سے اندر والوں کو قریب کر رہے ہیں، اقامت کے ذریعے سے جماعت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اقامت کہتے ہیں. جو جماعت سے پہلے بلایا جاتا ہے نا نمازیوں کو، اس کو کہتے ہیں اقامت. کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بچے اذان کے دوران باتوں میں مصروف رہتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ بھئی دیکھیں اذان جب ہونا، آپ نے سنا ہوگا اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے، ہے نا؟ سنا ہے نا؟
اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. بولیں ذرا آپ بھی. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج ہو کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے, ڈھیروں نیکیاں کمائیے. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں کہا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ اذان کی بے ادبی سے بچ جائیں, لوگوں کی توجہ چلی جائے کہ یار مجھے اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی ہے, کیونکہ اذان کے دوران بات چیت میں مصروف رہنے والے کا ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے. خوف ہے کہ مرتے وقت کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے ہمیں اپنی ابھی سے عادت بنانی چاہیے کہ جب اذان ہو سائلنٹ. سائلنٹ کا مطلب ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں. اگر آپ چل رہے ہیں تو رک جائیں, سٹاپ. ٹھیک ہے, کوشش کریں, کیونکہ 2-5 منٹ کی تو اذان ہوتی ہے لیکن ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے نا. تو آپ اسٹاپ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور رک جائیں, اور رکنے کے بعد اب اذان کا جواب دینا ہے. آپس میں بات چیت نہیں کرنی. کچھ بچے اشاروں سے باتیں کر رہے ہیں, چلو منہ سے نہیں بول رہے لیکن اشاروں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی توجہ نہ رہے اذان کی طرف. ٹھیک ہے, ایسا کام نہیں کرنا ہے. کوشش کریں رک جائیں, اذان کے دوران خاموشی اختیار کر لیں. یہاں تک کہ اگر قرآن کی تلاوت بھی آپ کر رہے ہیں نا تب بھی آپ روک دیں, قرآن کی تلاوت بھی روک دیں اور خاموشی سے سنیں گے اور اس کے بعد اس کا کیا دیں گے, جواب دیں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اذان کا جواب دینے کی عادت بنانی ہے اپنی کہ اذان کا جواب دیں اور باتیں آپس میں نہ کریں. تو پیارے پیارے بچوں, اگر آپ کی یہ عادت ہے تو ایسی عادت کو نکال دیجئے اور بالکل خاموشی اختیار کر لیں ہو سکے. اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں نا, دوستوں میں بیٹھے ہیں کہیں پر, سب کو بولے بھی خاموش ہو جائیں, مدینہ خاموش ہو جائیں, اذان کا جواب دیں, فوراً یوں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ترغیب دلا دی اور دوسروں نے بھی اذان کا جواب دینا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, بلکہ کوشش کریں اذان ہونا جواب دیں, فوراً مسجد کی طرف چلنا شروع کریں, ہے نا. چلو نماز پڑھیں, چلو نماز پڑھیں, صدا لگنا شروع ہو جائے, نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا شروع کر دیں. نماز میں سستی نہ ہو, ورنہ بیٹھے رہتے اذان بھی ہو جاتی ہے, اقامت بھی ہو جاتی ہے, جماعت بھی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا, ابھی اذان ہوئی تھی, جماعت بھی ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ آپ اپنے ذاتی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے تھے. ایسا نہ کیا کریں, بلکہ جب اذان ہو تو توجہ کے ساتھ اس کا جواب دے کر نماز کی تیاری کرنی چاہیے. کیا اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا؟ میں نے بھی کہا نا کہ اقامت کا بھی جواب دیا جائے گا. جی, اس کی بھی فضیلت وہی ہے, جب اقامت کہی جا رہی ہے نا اس وقت بھی آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے, اور خاموش رہ کر آپ اقامت کا جواب دیں گے. جو کلمات مؤذن دہرا رہے ہیں آپ بھی وہی کلمات دہراتے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی وہی فضیلت ملے گی. جو اذان کی فضیلت تھی نا تو وہی فضیلت آپ کو اقامت کا جواب دینے کی بھی مل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبیر ہے. جی عبیر بھائی, کیا کہنا چاہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک سے زیادہ اذان ہو تو سب کا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں, دیکھیں آپ کے گھر میں بہت ساری مسجدوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت اچھا ہے. آپ کو جو ہے بہت ساری جگہ تو پیارے بچوں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کو اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی. الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کئی مسجدیں ہوتی ہیں. ہم تو بہت ساری مسجدوں کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہے نا. تو اس کے بارے میں یہی لکھا ہے علماء نے, اگر آپ نے ایک بھی اذان کا جواب دے دیا تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ ہر اذان کا جواب دے دیں, ورنہ اگر آپ ہر اذان کا جواب نہیں بھی دیتے ہیں تب بھی ایک اذان کا جواب کافی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ساری اذانوں کا جواب دیں. ٹھیک ہے, تو ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں. اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ بھائی فرق تو دیکھیں حنین بھائی, ہم تقریباً بتا چکے ہے نا. ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر دیا ہے. اذان میں جو ہے باہر والوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے, اقامت میں اندر والوں کو جماعت کی طرف بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے الفاظ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. یعنی تقریباً الفاظ تو وہی ہوتے ہیں نا جو اذان والے ہیں, یعنی ایک لفظ 2 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے جو وہ ہوتا ہے جو اذان میں نہیں ہوتا. یہ کس کو معلوم ہے؟ اقامت میں جو ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو اذان میں نہیں ہوتا.
کس کس کو پتا ہے؟ ایک کو پتا ہے، دو، تین بچوں کو پتا ہے بس، اور کسی کو نہیں پتا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اذان میں نہیں ہوتا، اقامت میں نہیں ہوتا، پھر مسٹیک ہو گئی ہے بھائی، امتحان ہو گیا ہے. ہاں یہ فیضان رضا کچھ بتا رہے ہیں، فیضان کو دیں ذرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر تو دونوں میں ہوتا ہے، اذان میں بھی ہوتا ہے، اقامت میں بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی مشکل ہو گیا ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ ایکسٹرا ہے، جو اذان میں نہیں ہوتا یہ اقامت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور جب مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے، اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے. جماعت کے لیے اپنی صفوں کو درست کر لینا چاہیے، پہلے سے نہ کھڑے ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے سے کھڑے نہ ہوں، بلکہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا جائے نا اس وقت کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کر لیں، اور اس کے بعد اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. تو یہ جو قد قامت الصلاۃ ہے نا حنین بھائی، یہ اقامت میں ہوتا ہے، اذان میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. دونوں کے بولنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے. اذان ٹھہر ٹھہر کر کہی جاتی ہے اور اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، اقامت کے مسائل کیا ہیں. ہم نے اس سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر دیگر ایپیسوڈ، دیگر موضوعات بھی دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر کڈز مدنی چینل کا چینل موجود ہے، فیس بک پر بھی پیج موجود ہے کڈز مدنی چینل کا، وہاں پر جا کر آئے نمازی کے پروگرام کے مزید ایپیسوڈ اور موضوعات آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا